مسجد حنانہ میں موجود ہوں۔ یہ مسجد میں جیسے آپ داخل ہوں تو اندر وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد نجف اور کوفہ کے درمیان ہے۔ سامنے یہ مقام راس الحسین ہے، موضع راس الحسین، وہ مقام جہاں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کے لیے آئے تھے، امام صادق نے یہاں پہ قیام کیا اور اس مقام پہ امام علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو امام نے بتایا کہ اس جگہ پہ میرے جد حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ یہ کتب کے حوالے اور پوری روایت بھی لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تو یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے بعض اجزاء جو ہیں وہ اس مقام پہ دفن ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے۔ تو اندر چلتے ہیں۔ یہ مقام راس الحسین ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک پینٹنگ والا مشہور واقعہ ہے کہ جو ایک راہب نے امام حسین کا کٹا ہوا سر لشکر اعداء سے لیا تھا اور سر حسین کی ایک تصویر بنائی تھی، اس کی ایک کاپی یہاں پہ رکھی ہے کہ کیسے وہ راہب امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی تصویر بنا رہا ہے، وہ سارا منظر اس میں دکھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں وہ نیچے صلیب رکھی ہوئی ہے جو کہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ عیسائی راہب ہے۔ اوپر بھی وہ جس پہ تصویر لٹکی ہوئی ہے وہ صلیب ہے۔ سامنے امام حسین کا کٹا ہوا سر اور یہ بزرگ راہب سامنے بیٹھ کے پتھر پہ امام حسین کی اس تصویر کو بنا رہا ہے۔ اور یہ سورہ کہف کی وہ معروف آیت جو امام حسین کے سر نے تلاوت کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو مسجد حنانہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جو اس کا نام حنانہ رکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حنانہ نکلا ہے حنہ یحنو سے۔ حنہ یحنو کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، کہ جب حسنین کریمین اپنے بابا کا جنازہ لے کے کوفہ سے نجف جا رہے تھے بابا کو دفن کرنے کے لیے، حنت المسجد اجلالا لجنازت امیر المؤمنین، تو اس مسجد کے در و دیوار امیر المؤمنین کے جنازے کی تعظیم میں جھک گئے۔ جب مولا کا جنازہ یہاں سے گزرا تو مسجد کے در و دیوار جھک گئے، اور ابھی تک مسجد حنانہ کے جو مینار ہیں ان پہ آپ غور کریں تو ان میں تھوڑا جھکاؤ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا بعض کہتے ہیں کہ حنانہ حنین سے نکلا ہے۔ حنین رونے کی آواز، بلک بلک کے رونا، سسکیاں بھر کے رونا، اس آواز کو کہتے ہیں۔ اور یہ نام شاید اس نسبت سے ہے کہ جب خاندان عصمت و طہارت کی مستورات کو قیدی بنا کے کوفہ سے کربلا سے کوفہ لایا گیا، تو رات کو جب تاخیر سے یہ قیدی کارواں کوفہ پہنچا، شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، وہ رات انہوں نے مسجد حنانہ میں گزاری، اور جو شہداء کے سر تھے وہ مستورات میں تقسیم کر دیے گئے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ علی اکبر کا کٹا ہوا سر مادر اکبر کی آغوش میں تھا، جناب قاسم کا کٹا ہوا سر مادر قاسم کی گود میں، امام حسین کا کٹا ہوا سر امام حسین علیہ السلام کی بہن کی گود میں، تو ساری رات بیویاں شہداء کے سر کو سامنے رکھ کے گریہ کرتی رہیں۔ امام صادق نے اس مقام پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب بھی آپ آئیں 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھیں اور 2 رکعت نماز اس مقام کی نسبت سے، مقام راس الحسین کی نسبت سے۔ آخر میں آپ سب کی نیابت میں امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ اور یہاں سے قریب ہی جناب قمیل بن زیاد نخعی کا روضہ ہے، ابھی ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسجد کوفہ، اور آج شب بدھ ہے۔ شب بدھ مخصوص ہے مسجد سہلہ کے ساتھ امام زمان کا توسل ہے، تو انشاءاللہ آج کی شب مسجد سہلہ میں امام زمان کی بارگاہ میں ان تمام مومنین کی نیابت میں سلام عرض کروں گا، اور آپ سب کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کروں گا، مولا آپ سب کو اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ یہ باہر سے مسجد کا ویو ہے، وہاں سامنے کونے میں کچھ کنویں ہیں، ابھی میرے خیال میں ایک ہی کنواں باقی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو کنویں ہیں ان کی نسبت بھی امیر المومنین سے ہے، کہ امیر المومنین نے کھودے تھے یہ کنویں، صدام ملعون کے زمانے میں وہ کنویں مٹی سے بھر دیے گئے تھے، بند کروا دیے گئے، ابھی ان میں سے ایک جو ہے
وہ باقی ہے، وہ سامنے۔ اور یہاں مسجد حنانہ میں ایک مخصوص زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ سامنے لکھی ہوئی ہے۔ مقام راس الحسین کی مناسبت سے ہے یہ زیارت۔ امام صادق علیہ السلام جب آئے تھے تو مولا نے یہ زیارت پڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ دعا